امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں، کسی کو نہیں مل رہے تھے۔ ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا، شامی غلام، اس کو کچھ پیسے دے کر کے اس نے جاسوسی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ایک معزز شخص کو پکڑا اور کہا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، سنا ہے امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، میں ان کو کچھ ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور وہ لے جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر اسے پہنچایا۔ وہ معقل نام کا غلام ہانی بن عروہ کے گھر گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ روتے دھوتے کہنے لگا، سنا امام مسلم بن عقیل بڑی تکلیفوں میں آ گئے، میں اہل بیت کا بڑا عاشق ہوں، میں ان کو کچھ نذرانے دینے آیا ہوں، کچھ سونے کے سکے اشرفیاں لے کر کے آیا تھا۔ ہانی بن عروہ نے اس کو بھی محب اہل بیت سمجھ کر اندر لے گئے، خاص کمرے میں امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کروائی۔ علم نہیں ہوگا کون بتائے، لیکن جب وہاں پہنچے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ ہانی بن عروہ کو سیدھے اس نے چلانا شروع کیا، جبکہ وہ صحابی تھے۔ ہانی بن عروہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کے خلاف بغاوت چھیڑ رکھا ہے؟ تو اپنے گھر میں ایک باغی شخص کو پناہ دے رکھا ہے اور وہاں پر میٹنگیں کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے طاقت جمع کر رہا ہے۔ وہ بکتا گیا۔ ہانی بن عروہ نے کہا، نہیں، میں ایسی کوئی سازش میں شریک نہیں ہوں، ہاں البتہ بن عقیل وہ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، اگر وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہیں تو میں انہیں مہمان ٹھہراؤں گا اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا، ہانی تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا، میری پوری زندگی ختم ہو جائے مگر میں اپنے ہاتھوں سے امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں، تیرے حوالے نہیں کروں۔ امام مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا، ہانی تمہیں معلوم نہیں میرے تلوار کی سختیاں؟ ہانی بن عروہ نے کہا، اگر تیرے تلوار کی سختیاں ہیں تو میرے گھر کے افراد بھی تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو نظر بند کر دیا، قید کر لیا اپنے اندر۔ ان کے چہرے پر چھڑی سے اتنا مارا گیا تھا کہ زخمی ہو چکے تھے، پورے لہو لہان ہو گئے تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال کی تھی۔ اتنا زخمی کر کے انہیں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا جو بڑا خاندان تھا وہ سب جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس پر آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، کہا ہانی بن عروہ ہمیں چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر مکاری کی۔ قاضی شریح جو اس وقت کے مشہور قاضی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو گواہی دو۔ قاضی کی گواہی سارے لوگ مانتے تھے۔ قاضی کہہ دے چاند ہے تو چاند ہے، قاضی کہے عید ہے تو عید ہے۔ کہا کہ تم سب کو کہہ دو کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے اور قتل نہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو منتشر کر دو۔ قاضی شریح حضرت ہانی بن عروہ کو دیکھنے کے لیے آئے، ان کی حالت بہت گمبھیر تھی۔ وہ آ کر کے باہر قاضی شریح نے اعلان کیا، ان کے دل میں نہیں تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں ایسی تھی کہ ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی بن عروہ محفوظ ہے، قتل نہیں ہوئے۔ قاضی کی گواہی سن کر کے سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ کسی مصلحت کی بنا پر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گورنر ہاؤس میں رکھا ہے، یہ دھوکہ دیا گیا۔ اب ہوا یہ، امام مسلم بن عقیل کو جب خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ کو اس نے گرفتار کیا ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے ہی دن اس نے اپنے مکر کو ایسا کیا کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے لوگ سب منتشر ہوئے تو تقریباً کوفہ کے بڑے خاندانوں کے بڑے 12 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے گھروں کے پاس پھینک دی۔ پورا کوفہ سہم گیا، ڈر گیا، بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں نالیوں میں، گٹروں میں، خوف کا ماحول قائم کیا، یہ ڈر کا ماحول قائم کیا، سب گھروں میں دبک گئے، گھروں کے دروازے بند تھے، مارکیٹ بند تھی، چکے بند کر، کہیں یہ ہمارے گھر میں آئے تو آفت نہ آ جائے، ابن زیاد کی سختیاں ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ میرے عزیزو، دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے،
बोला नहीं जा सकता। मतलब के लोग होते हैं, मुंह पर तारीफ करने वालों पर कभी यकीन न करना कि तुम्हारी मौत तक साथ रहने वाले। यहाँ लोग बहुत सारे मनसब के दोस्त होते हैं और माल के दोस्त होते हैं, मर्तबों के दोस्त होते हैं। जहां एक घर की दीवार पर कब्र हूं, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। वो औरत सहम गई, कहा आपके चर्चे तो मैंने बहुत सुने हैं, अहले बैत का साया हम पर हो, मेरे घर आप मेहमान बन जाए। उस खातून ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराया, अपने घर में ठहराया और उस इमाम मुस्लिम बिन अकील को उसने खाना दिया, उनकी खूब खिदमत की। उस तोआ नामी औरत का बेटा अय्याश किस्म का था, शराब का दिलदादा था। उसने आकर के देखा कि इसके घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए, तो जाकर के कुछ जासूसों को उसने खबर पहुंचाई। इब्ने जियाद तक खबर पहुंचा दिया कि मेरे घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए। इब्ने जियाद ने एक छोटा फौजी दस्ता दे करके भेजा कि मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले आओ। वो फौजी दस्ता आया, इमाम मुस्लिम बिन अकील के शाम के वक्त थे। जब घोड़ों के टापों की आवाज आई तो आपने महसूस कर लिया कि शायद मेरी गिरफ्तारी के लिए आए। आप तलवार उठाए और बाहर निकले और उनसे मुकाबला करने लगे। मोहम्मद बिन आशास नाम का एक शख्स था जिसने सबसे पहले आप पर तलवार मारी, आपके चेहरे पर, जिसकी वजह से आपका सामने का होंठ कट कर गिर गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील पर तलवार मारी कूफा वालों। आपने फिर अपनी तलवार चलानी शुरू की, तो जाहिर सी बात है कि हाशमी शेरों का मुकाबला कौन कर सकता है। आपकी तलवार हवा में ऐसी लहरा रही थी कि वो जालिम बुज़दिल खौफ के मारे थरथराने लगे और फिर छत पर चढ़ करके पत्थर बरसाने लगे, यहां तक के घास को लपेट करके उसमें आग लगाकर इमाम मुस्लिम बिन अकील पर फेंका जाने लगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उनका ये बुज़दिलाना तरीका देखा, अपनी तलवार से कई लोगों को उन्होंने जख्मी किया था, तो सामने आने का की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। आप थक हार करके बैठे तो उसमें से एक जालिम ने कहा, ए मुस्लिम, हम अमान देते हैं आपको, हमारी अमान में आ जाओ। आपने कहा, तुम अगर अपनी बात के सच्चे हो तो मैं अपनी तलवार नियाम में रख लेता हूं। तो उन्होंने कहा, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, सुलह चाहते, अमान दे दिया हमने आपने। अमान की बात करके इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास आए, कहा चले हमारे साथ आप चले। एक गाड़ी पर, उस वक्त की जो यक्का गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी, उस पर बिठाया। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा, दोस्ती में मोहब्बत में बातें करते करते उनके नियाम से तलवार को छीन ली। अगर तुमने अमान दे दिया है तो तलवार क्यों निकाल ली? कहा नहीं, आपसे लड़ने का कोई हमारा इरादा नहीं। फिर धीरे से आपके दोनों हाथ और पैर को भी बांध दिया और इस हालत में गवर्नर हाउस तक वो लोग लेकर के आए, जबकि इमाम मुस्लिम बिन अकील को अमान देकर के अपने घर ले जाने की बात करने वाले लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद के घर ले आए। यहाँ गवर्नर हाउस पर जब पहुंचे तो यहाँ बहुत सारे लोग तमाशा देखने के लिए पहले से खड़े थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील आए गवर्नर हाउस में, ये आपकी शुजाअत और जवां मर्दी को देखें। आप जैसे दाखिल हुए वहां पर पानी का एक मटका रखा हुआ था। आपने इन लोगों से कहा कि पानी पिलाओ, तो एक शख्स ने कहा, इसमें से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब उनका ये रवैया देखा तो बहरहाल एक शख्स वहां पर बैठा हुआ था, बूढ़ा शख्स, उसने लोगों को कोसते हुए कहा कि लोगों, दुनिया क्या कहेगी कि एक घूंट पानी भी ना दोगे। तो बाज लोगों ने उस बूढ़े की आवाज सुनकर एक कटोरी पानी लाए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को दिया। गवर्नर हाउस में ऊपर चढ़ने से पहले आपने अपने हाथ में कटोरी ली, पानी को मुंह लगाया, खून के कतरे पानी में गिर गए। कटोरे का पानी रंगीन हुआ, आपने पानी फेंक दिया, कहा दूसरा पानी हो तो दे दो। दूसरे कटोरी में फिर पानी लाया गया और फिर उसमें होंठ का खून गिरने लगा, हत्ता कि तीसरी मर्तबा लाया गया तो आपके 2 दांत कट करके उसमें गिर गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने वो पानी फेंक दिया, कहा शायद अब मेरी हयात में पानी नहीं लिखा गया। मैं यहां पर रुक करके कहना चाहता हूं, पानी तो उस वक्त पी सकते थे, जान बचाने के लिए किसी भी तरह का पानी मिल जाए 2 घूंट पीने में कोई मुजायका नहीं, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है।
مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس میں پہنچائے گئے، عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت پہ بیعت لی، اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئیں، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دے۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار دے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے۔
یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل پر اتنے کوڑے مارو اور ان کو اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے دھکیلو۔ آپ پر کوڑے مارنا شروع کیا جلادوں نے۔ جن لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا تھا، آج اس نرم و نازک بدن پر وہ کوڑے برسانے لگے۔ ہر کوڑے پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد اونچی سیڑھیوں سے آپ کو دھکیلا گیا، یہاں تک کہ جسم کی ہر ہڈی کو توڑا گیا۔ جب زمین پر آپ گر گئے تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کے سر کو الگ کر دیا، اور آپ کے سر کو الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک کھمبے میں آپ کا سر ڈال کر کے لٹکایا گیا۔ پورے کوفہ والوں کو دعوت دے کر کے گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ دیکھو یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کی اس دردناک شہادت نے پورے کوفہ والوں کو ڈرا دیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسی کو تو موب لنچنگ کہتے ہیں، یہی تو موب لنچنگ ہے۔ تنہا کسی کو پکڑنا اور کئی کتے ایک ساتھ بھیڑ جائیں ایک شیر کے ساتھ، یہ کوفہ والوں کی حرکتیں تھیں جو آج بھی ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں اگر ان کو مارنا ہوتا، یہ مار کر کے کہیں پھینک دیتے، ویڈیو کیوں بناتے ہیں، ویڈیو کو وائرل کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو جائے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے بچے جلدی سے جلدی فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو ہرگز فارورڈ نہ کریں اور پھر میسج میں لکھ کر کے بھیج۔ یہ ہمارے مسلمان بچے نہیں لکھتے ہیں، یہ سب ان کی سازش ہے۔ یہ سب ایموشنل الفاظ میں لکھ کر کے کہتے ہیں فارورڈ کرو جلدی سے جلدی، جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ فارورڈ کریں۔ کائے کے لیے فارورڈ کریں؟ جس کے پاس جائے کمزور دل والا اور ڈر جائے۔ یہ سب تحریر بھی ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، مارتے بھی یہی ہے، ویڈیو بھی یہی بناتے ہیں۔ یہی کوفہ میں کچھ ہوا تھا، مارا بھی ابن زیاد نے، اور اس کے بعد میسج بھی اسی نے پھیلایا کوفہ میں ڈر کا کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور پھر اس زمانے میں ویڈیو تو نہیں تھا، لیکن اس نے سر کو باہر لٹکا کر کے لوگوں کو دکھایا، سر کو لٹکا کر کے رکھا، کتنے دنوں تک آپ کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کیا۔ تو یہ ڈر کا ماحول اس لیے قائم کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو حسینی ہوتا ہے وہ ڈر کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دیتا، خوف نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، موت اور حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ پورا ہندوستان مل کر کے اگر تمہاری روح قبض کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک میرا مولا نہیں چاہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی جب تک نہ ہوگی ان ظالموں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔